دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ ایک قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے، علام الغیوب کا کلام ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے کا کلام ہے، قیامت تک رہنمائی کرنے کے لیے یہ کلام ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، میرے مالک کرم فرما دیجئے ہمارے دلوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے ہم سے پہلے، ان کی طرف سے کوئی کدورت نہ رکھیے گا، کدورت نہ رکھیے گا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ تو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے ہیں، ہم پر یہ رحم کیجیے گا۔ یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ وظیفہ مدح صحابہ ہے، مدح صحابہ، یہ مدح صحابہ کا وظیفہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صحابہ کی تعریف کرتے رہو، صحابہ کی مدح کرتے رہو، صحابہ کے فضائل بیان کرتے رہو، صحابہ سے وابستگی قائم کرتے رہو، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو، صحابہ کی طرف سے بغض نہ رکھو، جہنم کے حقدار نہ بنو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رب العزت نے کہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ تو مالک کل، وہ تو یہ فرمائے کہ بغض نہ رکھو، اور آج کا بونا آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کے محبوب، وہ جو اللہ کے محبوب کے محبوب، وہ جو اللہ کی طرف سے سند پائے ہوئے، کسی کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی ہے، اگر صحابی ہے، صحابہ، یاد رکھیے گا، یہ تقسیم و تفریق، یہ مکر ہے، یہ فریب، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا دھندا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے صاف صاف فرما دیا، خالی دعوے داری محبت کی نہیں، خالی دعوے داری اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کی نہیں، خالی دعوے داری رسول اللہ کی الفت اور محبت کا دم بھرنے کی نہیں، بلکہ میرے نبی کے اصحاب کے لیے دعا کرو اور یہ کہتے ہوئے آؤ، ہم کو بھی معاف کر دیجئے اور ان کو بھی معاف کر دیجئے، ان کی لغزشوں کو، کوئی لغزشیں ہوئی ہوں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی کدورت نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب یہ کدورت آئی ہے، پٹا کٹا، نبی سے رشتہ ختم۔ آج دلائل پیش کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابی کے اندر یہ خرابی تھی اور صحابی کے اندر وہ خرابی تھی، اور صحابی ایک طرف صحابی بھی کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف کدورتیں بھی رکھی جا رہی ہیں۔ یہ کدورت کی تعلیم دینے والے نبی کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کے باغی ہیں، یہ نبی کے باغی ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، آیات قرآنی کے باغی ہیں، یہ مجرم ہیں۔ دوسروں کو کیا کہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، اوپر سے لے کر نیچے تک، حضرت معاویہ کا تو بہت بڑا مقام ہے، ان سے بھی کم تر درجے کے جو اصحاب ہیں، ان سب کو اللہ نے سند دے دی، ان سب کو اللہ نے سند دے دی، اور اس کے لیے بنیاد یہ طے کر دی کہ تم ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے آؤ گے، تم ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آؤ گے، تم ان کے پیروی کرتے ہوئے آؤ گے، اور خاص طور سے یہ بھی کہو گے کہ اے میرے مالک، ہمارے دلوں میں کدورت نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں فخر ہے، پروردگار تو نے قبول کیا، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، آنکھوں میں مدینے کا چمن لے کے چلے ہیں۔ کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں۔ تماشا تھوڑی، ہم اپنے رب کے بات لے کے چلے ہیں، یا ہم اپنے رب کی بات لے کر کے چلے ہیں۔ ان بونوں کے آسمانوں کے اوپر نظر ڈالنے اور آسمانوں پر تھوکنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے ہی منہ پہ تھوک آئے گا۔
صحابہ کو کسی سند کی خدا کی قسم ضرورت نہیں، ان کو اللہ کی سند مل گئی، ان کو اللہ کے حبیب کی سند مل گئی، ان سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ مل گیا۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں جا بجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تقسیم اور تفریق کرنے والوں کے منہ پہ تالے ڈالتے ہوئے صاف صاف فرما دیا تھا، نبی سے الفت کی بات کرتے ہو، نبی کی حدیث کی بات کرتے ہو، نبی کے فرامین کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں نبی نے فرمایا کوئی تقسیم کی، بلا تقسیم، بلا تفریق، بلا استثناء، صاف صاف وارننگ دی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ کوئی یہ جرات کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس حدیث میں ضعف ہے، کوئی ہمت نہ کرے یہ، اور اگر ہمت ہے تو یہ دور دور سے بیٹھ کے نہیں، آؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہم نبی کے دیوانوں کے دیوانے ہیں، ہم نبی والوں کے ہیں، ہم پر ہمارے اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کا پسندیدہ مشغلہ اختیار کیے ہوئے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی، ڈرو میرے اصحاب کے سلسلے میں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ عمر کے سلسلے میں ڈرو اس لیے کہ ان کا کوڑا بہت مضبوط ہے، ابو بکر نرم ہے، جو چاہو کہہ لو ان کے بارے میں، جو چاہو کہہ لو۔ عمر کا کوڑا بڑا سخت ہے، وہ ایسا درہ پڑے گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یاد بھی نہ آئے گا کہ پیدا ہوئے تھے کہ نہیں، اس لیے ان کے سلسلے میں ہمت نہیں۔